السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم واقعہ جو بتانے والے ہیں دو مغربی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو چرانے آئے تھے، اور یہ واقعہ وفائے اول میں لکھا گیا ہے، اور حضرت شیخ الحدیث نے زیارت مدینہ فضائل حج میں بھی اس واقعہ کو لکھا ہے۔ ایک بادشاہ تھے سلطان نور الدین، عادل بادشاہ، بڑے متقی اور صاحب اوراق اور وظائف تھے۔ رات کا بہت سا حصہ تہجد و وظائف میں خرچ ہوتا تھا۔ 577 عیسوی یعنی 557 میں ایک شب تہجد کے بعد سوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گہری آنکھوں والے یعنی کہ جیسے مغربی لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نوافل پڑھ کر دوبارہ لیٹے تو معاً آنکھ لگی اور یہی خواب بعینہ ہی دوبارہ نظر آیا۔ پھر جاگے اور وضو کر کے نوافل پڑھے، پھر لیٹے اور معاً آنکھ لگنے پر تیسری مرتبہ پھر یہی خواب نظر آیا تو اٹھ کر کہنے لگے کہ اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ فوراً رات ہی کو اپنے وزیر کو، جو نیک صالح آدمی تھے جن کا نام جمال الدین بتایا جاتا ہے اور اس کے نام میں اختلاف بھی ہے، بلایا اور سارا قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا کہ اب دیر کی کیا گنجائش ہے، فوراً مدینہ طیب چلیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے۔ بادشاہ نے فوراً رات ہی کو تیاری کی اور وزیر اور 20 نفر مخصوص خدام کو ساتھ لے کر 23 تر اونٹنیوں پر بہت سا سامان اور معلومات لدا کر مدینہ طیب کو روانہ ہو گئے، اور رات دن چل کر 16ویں دن یعنی 16 ڈیز کے بعد مصر سے مدینہ طیب پہنچے۔ مدینہ طیب سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب و احترام سے مسجد میں حاضر ہوئے اور روضہ جنت میں 2 رکعت نفل پڑھی اور نہایت متفکر یعنی فکر مند ہو کر بیٹھے، سوچتے رہے کہ کیا کرے۔ اور وزیر نے اعلان کیا کہ بادشاہ زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ پر بخشش اور اموال بھی تقسیم ہوگی، اور بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا جس میں سارے اہل مدینہ کو مدعو کیا، یعنی کہ ان کو دعوت کے لیے بلایا۔ بادشاہ عطا کے وقت یعنی لوگوں کو کچھ دینے کے وقت بہت گہری نگاہ سے لوگوں کو دیکھتے، سب اہل مدینہ یک کے بعد دیگر آ کر عطائے لے کر چلے گئے، مگر وہ 2 شخص جو خواب میں دیکھے تھے نظر نہ آئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کوئی اور باقی رہا ہو تو اس کو بھی بلایا جائے۔ معلوم ہوا کہ کوئی باقی نہیں رہا۔ بہت غور و خوض اور بار بار کہنے پر لوگوں نے کہا کہ 2 نیک مرد، متقی، پرہیزگار، مغربی بزرگ ہے، وہ کسی کی کوئی چیز نہیں لیتے، خود بہت کچھ صدقات خیرات اہل مدینہ پر کرتے رہتے ہیں، سب سے یکسو رہتے ہیں یعنی الگ تھلگ رہتے ہیں، گوشے نشین آدمی ہے۔ بادشاہ نے ان کو بھی بلوایا اور دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہی وہ دونوں ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے مغرب کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے حاضر ہوئے تھے، حج سے فراغت پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں پڑے رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں قیام کر لیا۔ بادشاہ نے کہا صحیح صحیح بتاؤ۔ انہوں نے جو پہلے کہا تھا اسی پر اصرار کیا۔ بادشاہ نے ان کی قیام گاہ پوچھی یعنی وہ کہاں رہتی ہے۔ معلوم ہوا کہ روضہ اقدس کے قریب ہی رباط میں قیام ہے۔ بادشاہ نے ان کو تو وہی روکے رکھنے کا حکم دیا اور خود ان کی قیام گاہ پر گیا۔ وہاں جا کر بہت تجسس کیا، وہاں معلومات تو بہت سا ملا اور کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی ملی، لیکن کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی۔ بادشاہ بہت پریشان اور متفکر تھا۔ اہل مدینہ پر
بہت کثرت سے سفارش کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، ہر نماز روزہ شریف میں پڑھتے ہیں اور روزانہ بقی کی زیارت کرتے ہیں، ہر شنبہ کو قباء جاتے ہیں، کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ اس قحط کے سال میں اہل مدینہ کے ساتھ انتہائی ہمدردی و غمگساری انہوں نے کی ہے۔ بادشاہ حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ادھر ادھر متفکر پھر رہے تھے۔ دفعتاً خیال آیا کہ ان کے مصلے کو جو ایک بوریے پر بچھا ہوا تھا اٹھایا۔ اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا۔ اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر اطہر کے قریب تک پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کیا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں نصرانی ہیں اور عیسائی بادشاہوں نے بہت سا مال ان کو دیا ہے اور بہت زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے، جو حاجیوں کی صورت بنا کر آئے ہیں تاکہ قبر اطہر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو لے جائے۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھودا کرتے تھے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کی 2 مشقیں ان کے پاس مغربی شکل کی تھی، ان میں بھر کر رات ہی کو بقیع میں ڈال آیا کرتے تھے۔ بادشاہ اس بات پر کہ اللہ جل شانہ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے ان کو منتخب کیا، بہت روئے اور دونوں کو قتل کرایا اور حجرہ شریفہ کے گرد اتنی گہرائی خندق کھدوائی کہ پانی تک پہنچ گئے اور اس میں راگ یا سیسا پگھلا کر بروا دیا کہ جسد اطہر تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے۔ یہ واقعہ سننے کے لیے آپ سب کا جزائے خیر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔